جی بالکل، آج ہم موجود ہیں THQ ٹراما سینٹر ہسپتال فتح پور میں، اور ہمارے ساتھ معروف ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ MS ڈاکٹر حق نواز کھوسہ صاحب۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو اس حوالے سے بیماریاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، گیسٹرو، اس کے علاوہ ڈائریا اور ٹائیفائڈ جیسی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے ہیٹ ویو کا بھی کافی نظر آ رہی ہے، اس کی بھی شکایات ہیں۔ تو اس بارے میں لوگوں کو آپ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اور محکمہ صحت نے اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی آپ نے ذکر کیا، ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا کھول کے بیان کیا۔ آج کل واقعی گیسٹرو بھی زیادہ ہے، ٹائیفائڈ بھی ہو رہا ہے اور ڈائریا وغیرہ۔ اچھا، ان چیزوں کا تعلق تو سیدھا جو ہے نا کھانے سے ہے، پینے سے ہے، یعنی ہم اس کو بولتے ہیں فیکو اورل روٹ۔ اس میں اگر صفائی نہیں ہوگی، اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچوں کے لیے خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے دانتوں میں اریٹیشن ہوتی ہے، وہ ہر چیز منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گیسٹرو اور ڈائریا سے بچانے کے لیے جتنے ٹاڈلرز جو ہیں، جیسے وہ مطلب چل رہے ہوتے ہیں، چلنا شروع کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کرالنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے ان کی مائیں ہمیشہ کوشش کریں ہر 2-3 گھنٹے بعد ڈیٹول سے ان کے ہاتھ دھو دیں۔ تو میں کہتا ہوں 80% تک ان کی یہ شکایات جس میں گیسٹرو اور ڈائریا ہے یا فیور ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے ہیٹ ویو کا ذکر کیا، اس کے لیے تو حکومت نے بہت زیادہ شاندار قسم کے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ ہماری جو ٹیم ہائر لیولز پہ بیٹھے، سیکٹری اور منسٹر لیول پہ بیٹھے، وہ بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور تقریباً ڈیلی ویڈیو لنک ہماری میٹنگ ہوتی ہے۔ ابھی بھی میں ادھر ہی جانے لگا تھا، آپ لوگ آ گئے۔ تو ایک میزل کے لیے اور ہیٹ ویو کے لیے انہوں نے اسپیشل کوپ کرنے کے لیے ڈیلی کی بنیادوں پہ ویڈیو لنک کرتے ہیں، اور پھر ڈیٹا مانگتے ہیں کتنے پیشنٹ آئے، انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، چھٹی ہو گئی ہے یا آگے کسی ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے، یا خدا نخواستہ کہیں ایکسپائری ہوئی ہے تو وہ اس کو بھی مانیٹر کریں۔ اور اس کے نتیجے میں اگر جیسے میزل کی بات میں کروں، اگر کہیں پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اس کو میزل ہے، تو وہ 40 گھر دائیں بائیں یعنی ہر طرف سے وہ کرتے ہیں، 160 بچوں کا موپ اپ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں، ایکسٹرا ڈوز لگاتے ہیں۔ جبکہ ہم اگر ہیٹ ویو کی بات کریں تو ہیٹ ویو کے لیے کاؤنٹر اسپیشل سے بنوائے گئے ہیں ہر ہاسپٹل میں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کولر رکھے ہوئے ہیں ٹھنڈے پانی کے بھی اور ORS کے بھی، ساتھ میں BP اپریٹس بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے ٹیمپریچر اور BP کا مسئلہ ہو جاتا ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، الٹیاں آتی ہیں تو BP ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا وہاں پہ عملے کا ایک بندہ بھی بیٹھا ہوگا اور فوراً رہنمائی بھی کی جائے گی اور اس کو ٹریٹ بھی کیا جائے گا۔ میں نے پہلے ہی عرض کی کہ اس میں جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی آتی ہے، جیسے گلوبل وارمنگ ایک تبدیلی ہے ہمارے ڈیفرنٹ سٹانسز کی وجہ سے، جس میں ہمارا مطلب یہ ایک تو درخت ہم کم اگاتے ہیں، دوسرا ہماری جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن بے تکی سی ہو جاتی ہے، تیسرے نمبر پہ ہمارے آٹو موبائلز جو ہیں یعنی جو گاڑیاں ہیں، دنیا ترقی کر گئی ہے، الیکٹرک گاڑیوں کی طرف آ گئی ہے، ہماری وہ پرانے ماڈل بھی چل رہے ہیں، دھواں بھی وہ چھوڑتے ہیں، ان کی انجن بھی ایسے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا ہمارا یہ ٹمپریچر بہت رائز کر رہا ہے، اوور آل پوری دنیا میں یہ رائز کر رہا ہے۔ اس کو کوپ کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایک تو جو لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، اب سورج 5:15 بجے نکل آتا ہے، ہم سورج کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، نیچر کے ساتھ چلنا شروع کر دیں تو 9 بجے تک اتنی شدید گرمی نہیں ہوتی، 10 بجے تک اپنے سارے روزمرہ کے کام اس میں ہم نپٹا لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہمیں۔ بچوں میں اور بزرگوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور ان کو ہیٹ ویو زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بچوں میں جیسے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں ان کو فالو کیا جائے، سارے کام ارلی آن جلدی کر لیے جائیں، اور بزرگوں کو بھی اس پیک آورز میں جیسے 10 سے لے کے 5:30-6 بجے تک یہ بہت گرمی کا ٹائم ہوتا ہے، اس درمیان ان کو باہر نہ جانے دیں، کھلے ہوادار کمروں میں رکھیں، وہاں پہ ہوا کا سورس اچھا ہو، کولر لگے ہوئے ہوں، اس موسم میں اتنی ہبس نہیں ہے، کولر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور جن کے پاس سہولت ہے یا ان کا دائرہ اختیار اتنا ہے، AC وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں چھڑکاؤ کر کے ہوادار بنا کے پنکھا چلا کے بھی AC کے مزے لے سکتے ہیں، AC کی فیلنگ بھی، اور کم از کم گرمی سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرا، کپڑے لائٹ کلر کے پہنیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوشش کریں کوئی صافہ وغیرہ گیلا کر کے اپنے اوپر رکھے رہیں، اور جو باہر کام کرتے ہیں تو ریفلیکٹر بنائیں، ریفلیکٹر ایسے ہوں کہ ڈائریکٹ ان پہ ہیٹ نہ آئے، وہ ریفلیکٹر لگے ہوں گے، ہیٹ آئے گی تو وہ ریفلیکٹ کر دے گی ان کو،
یہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہم نے انشاءاللہ مل کے اس شدت والے موسم کو گزارنا ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ جو احتیاط اور جو ایڈوائزری گورنمنٹ دیتی ہے اس پہ بھی عمل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ مل کے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت ضروری سوال ہے کہ درخت جو ہے نا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو انسانی زندگی میں درختوں کا کیا کردار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فوٹوسینتھسس بھی ایک سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ یہ بخارات بنتے ہیں اور یہی اسے بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے. یعنی نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. چھوٹی یہ تو درخت ہیں، یہ زندگی ہیں، یہ آپ کے پورے انوائرمنٹ کو، آپ کی زمینوں کے کٹاؤ کو اور اس کی زرخیزی کو بھی مینٹین کرتے ہیں. یہ آپ کے موسم میں جو اگر کم درخت ہوں گے تو ڈراسٹک اچانک سے تبدیلیاں آئیں گی. سردیاں شدید سرد اور گرمیاں شدید گرم ہوتی جائیں گی. یعنی درخت زندگی ہے. جتنا آپ ان کو پلانٹیشن کرتے جائیں گے، شجر کاری کرتے جائیں گے، اتنا آپ کا ماحول اچھا ہوتا جائے گا، اتنا آپ کی زمین کی زرخیزی بہتر ہو جائے گی. ظاہر ہے اس میں بارشیں زیادہ ہوں گی تو آپ کے دریا بھی اس سے رواں دواں رہیں گے. جی دیکھیں میرے ساتھ موجود تھے معروف ڈاکٹر ہیں حق نواز کھوسہ صاحب. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ حکومت کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے ایکسٹرا کاؤنٹر بھی لگا دیے گئے ہیں. وہاں پہ جو عملہ وہ بھی موجود ہے. اگر کوئی بھی اس بیماری کا شکار وے کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے فوری جو ڈاکٹر ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو فوری ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ درخت جو ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. محمد اسلم ملک، C2 9 نیوز، فتح پور.